وما فيها من العبر سورة الجن تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذکر من قال بهذا القول قال الأوفي عن ابن عباس وأن لو استقاموا على الطريقة يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد رحمه الله: أن لو استقاموا على الطريقة قال الإسلام. وقذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القردي. وقال قتادة: وأن لو استقاموا على الطريقة يقول لو آمنوا كلهم لو سعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: أن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قولهم لنفتنهم فيه نبتليهم به. وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر اپنے دلائل کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا لنفتنہم فیہ. اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول تو اس میں مفسرین کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اگر اسلام کی طرف آ جائیں اور اسلام کی طرف لوٹ آئیں اور اسلام پر جمے رہیں تو ہم ان کو پلائیں گے بہت بڑا پانی. کا معنی ان کے رزق میں ہم وسعت فرما دیں گے، چونکہ ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، لہذا نام تو پانی کا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ ہم رزق بڑھا دیں گے، کیونکہ جب پانی نہیں ہوگا تو کوئی رزق ہو ہی نہیں سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی سے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. کیا معنی؟ ہم آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں تو تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ایک دوسری آیت مبارک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہود و نصارہ تورات و انجیل کے احکام پر پابند رہتے، ان کو قائم کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسا رزق دیتے کہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی اوپر سے بارشیں برساتے اور نیچے سے ان کی کھیتیاں اگاتے. اسی طرح ایک تیسری آیت میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی والے ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں، تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے خزانے ان پہ کھول دیں گے.
تو اب بات یہ سمجھیں کہ ایک تو اصول یہ ہو گیا کہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر لوگ ایمان پہ رہیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان پہ پار بند ہوں گے، اللہ سے ڈریں گے، تمام منکرات سے اور حرام سے بچیں گے، تو اللہ ان کے لیے خالص رزق کے خزانے کھول دے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں اگر کوئی مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایمان لائے، اچھے عمل کرے، ہم اس کو بڑی اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور پورے عالم میں بھی شواہد موجود ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تھا، تو اس وقت یہاں کیا تھا؟ بواد غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی باغ نہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے عزت اور حرمت والے گھر کے پاس۔ لیکن جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ نے آ کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ مشقت قبول فرمائی، اللہ نے ساری دنیا کے خزانے کعبے کی طرف کھینچے۔ اللہ نے تمام، اب دیکھ لیں یہاں مکہ شریف میں موجود ہیں، آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں کہ تمام دنیا کا پھل اور اعلیٰ قسم کا پھل اگر ملے گا تو مکہ شریف مدینہ شریف میں ملے گا۔ تمام دنیا کی اعلیٰ قسم کی پروڈکٹ جو ہیں، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے خوشبو ہے، کوئی ہے، سب مکہ مدینے میں ملے گا۔ ساری دنیا سے کھنچ کے آ جائیں، یعنی آپ کے ملک میں آم ہوتے ہیں، وہاں نہ ملے لیکن یہاں ملے گا۔ آپ کے ملک میں سیب ہوتا ہے لیکن وہاں نہ ملے، یہاں ملے گا۔ آپ کے ملکوں میں بھی انجیر ہوتا ہے لیکن وہاں نہ ملے، یہاں ملے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب کوئی علاقہ لوگ ایمان پہ ہوتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ان میں ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم خود ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، کتنے لوگ ہیں ساری دنیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، اور دنیا سے، افریقہ سے، مصر سے، عرب سے، عجم سے۔ جب اس ملک میں آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ یعنی 3 کپڑوں میں وہ بیچارے یہاں پہنچے۔ نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی ڈگریاں ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے دروازے پہ بس پکے ہو کے پڑ گئے، آج دیکھیں ان کی زندگیاں ماشاءاللہ، آج ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، پیسوں میں کھیل رہے ہیں۔ جنہوں نے کبھی 100 ریال کے نوٹ بھی نہیں گنے ہوں گے نا، اب ماشاءاللہ وہ ملایین کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ امتحان بھی ہے کہ دولت ملنے کے بعد بندے کا تبدیلی آتی ہے یا اپنے دین پہ جمع رہتا ہے۔ یہ دولت اور دنیا جو ہے یہ امتحان بھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ استقاموا علی الطریقۃ، اگر وہ طریقہ اسلام پہ جمے رہتے، اگر وہ دین پہ جمے رہتے تو ہم ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے، کیوں؟ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔
اب اس کی اور مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مدرسے ہیں یا بعض بزرگوں کے مراکز ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، اب خود آپ ٹھنڈے دل سے اندازہ کریں، کسی مدرسے میں 300 طالب ہے، 200 ہے، 100 ہے، 400 ہے، 600 ہے، 800 ہے، 1000 ہے، کسی میں اور زیادہ ہے، اور ان کو چلانے والا کون ہے؟ ایک فقیر عالم ہے جس کی نہ جاگیر ہے نہ جائیداد ہے، اور روزانہ 8000 آدمی کو صبح ناشتہ بھی ملتا ہو، ظہر کا کھانا بھی ملتا ہو، رات کا کھانا بھی ملتا ہو۔ آپ کے علاقے میں کوئی اتنا بڑا جاگیردار ہے جو اتنے 8000 بندے کو روز کا کھانا کھلاتا ہو؟ اس غریب کی وجہ سے اللہ پاک سب پر برکتیں فرما رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ بعض بزرگوں کے خانقاہیں ہیں، خانقاہیں کا معنی یہ نہیں ہوتا یہاں شرک ہو، وہاں اصلاح ہوتی ہے، بندوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کی تزکیہ ہوتا ہے۔ جا کے دیکھیں 200 400 آدمی سب کو مل رہا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے بعض مقامات ایسے ہیں ماشاءاللہ جہاں روزانہ 400 500 600 مہمان ہیں، افطار بھی مل رہا ہے، سحری بھی مل رہی ہے، دودھ بھی مل رہا ہے، چائے بھی مل رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جاتی ہے، خود بخود اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سب مدارس کی حفاظت کرے، بڑا محنت سے وہ چلا رہے ہیں۔ ان نے فرمایا کہ ایک دن ہم نے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے جو خزانچی ہیں، جو اکاؤنٹنٹ ہیں، جو محاسب ہیں، ان نے آ کے بتایا کہ حضرت کوئی 5-7 دن کا مطبخ میں راشن رہ گیا ہے، نہ پیسہ ہے نہ مطبخ میں سامان ہے، اور 600 طالب ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے سب طلباء کو بلایا اور میں نے کہا کہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھو اور سارے دعا مانگو، اب ہمارے بغیر کیا ہے، کہاں سے جا کے لے آئے؟ اور فرماتے ہیں کہ وہ رات گزر گئی، صبح کو سبق ہو رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، السلام علیکم، بیٹھ گیا، سبق ختم ہوا، اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹائر پنچر ہو گیا ہے، میں کبھی ٹائر بدلنا بھی نہیں جانتا، پنچر لگانا بھی نہیں جانتا، میں نے مدرسے کا بورڈ پڑھا تو گاڑی باہر میں نے کھڑی کر دی اور پنچر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مدرسے میں جاتا ہوں، شاید مدرسے والے میری کچھ مدد کر دیں۔ تو محترم صاحب فرماتی ہے میں نے اپنے ڈرائیور کو بلایا، میں نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ ان کی ٹائر کھولو اور اپنی گاڑی میں ڈالو، اور جہاں ملتا ہو پنچر وغیرہ جو ہو ان کو ٹھیک کرا کے واپس لے آؤ۔ اور دوسرے آدمی میں نے کہا کہ جو کچھ ناشتے میں موجود ہے، جو بھی ہے، چاہے کوئی بسکٹ، کوئی یعنی رس مس، کوئی سوکھی روٹی، جو بھی ہے وہ بھی آپ مہمان کے لیے لے آئیں۔ تو میں نے سبق پڑھانا شروع کر دیا، اس نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد وہ چل پڑا مدرسہ دیکھنے کے لیے، ایک ایک کمرہ دیکھا اور ایک ایک دارالحدیث، دارالقرآن اور کلاس روم اور طلباء کے رہنے کی جگہیں اور وضو کرنے کی جگہیں اور مسجد اور ان کے انتظامات اور ان کا میس اور ان کا کھانے پکانے کی جگہ، سارا اس نے گھوما، چکر لگایا۔ اچھا وہ مدرسہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے ادھر ادھر کوئی آبادی نہیں ہے، ہم صاحب فرماتی ہیں کہ میں سبق سے فارغ ہو گیا، گاڑی ٹھیک ہو گئی، اس کی آ گئی، تو اس نے کہا کہ حضرت میں اجازت چاہتا ہوں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری مدد فرمائی ہے۔ میں اس وقت سفر میں ہوں، زیادہ تو مدرسے کی خدمت نہیں کر سکتا، یہ 5 لاکھ روپے کا چیک قبول فرما لیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو اللہ مجھے توفیق دے گا بھیجوں گا۔ اب دیکھیں نا کہ اس کی گاڑی وہیں پنچر ہونی تھی مدرسے کے پاس، اس نے پھر اندر آنا تھا، مدرسہ دیکھنا تھا، یقین ہو گیا بھی یہاں تو کام ہو رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے جا کے مطبخ بھی دیکھ لیا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور 600 مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور حرام سے بچ جاؤ، اور دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ بڑی بدبخت بلا ہے، اس کے پیچھے جتنا بھاگو گے نہیں اور بھاگے گی، اور جب تم اس کو چھوڑ دو گے نا یہ تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ یہ بڑی الٹی چیز ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، میرا مرید تھا، پرانا تعلق والا تھا۔ اس دور میں اس نے کوئی چند گینیاں یعنی اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، پہلے دور میں یہ بڑا، یہاں بھی بڑا رواج تھا، لوگ پیسے رکھنے کے بجائے وہ اشرفیاں لے لیتے تھے، بھی سونا ہی ہے۔ تو اس نے چند گینیاں آگے پیش کی کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ میں نے کہا بھی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، فقیر کا تو خرچہ ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا سونے کی اشرفیاں لے کر۔ میں نے کہا بھی میرا تو کوئی خرچہ نہیں ہے، صبح کو میں ایک چائے کی پیالی پیتا ہوں، آدھی روٹی کھاتا ہوں، اسی طرح ظہر میں بھی آدھی روٹی اور رات کو بھی آدھی روٹی کھاتا ہوں، یہ تو میرا خرچہ ہے۔ اور لباس میرے 2 جوڑے ہیں، ایک دھو لیتا ہوں، ایک پہن لیتا ہوں، جب پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ کوئی اور جوڑا بھیج دیتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا اللہ کے بندے سونے کو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں حضرت کہ مہربانی کر کے یہ مدرسے میں دے دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تم جو یہ کہہ رہے ہو، تمہارے سامنے مدرسہ ہے، محتمم ہے، وہاں مدرسے میں کیشیئر ہیں، وہاں خزانچی ہیں، وہاں جا کے جمع کراؤ، اپنی رسید لے لو، میں کیوں جا کے دوں بھائی؟ خود چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب حضرت نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اس نے کیا کیا کہ وہ سونے کی گینیاں جو تھی نا حضرت کی جوتی میں رکھ دی، جوتی کے اندر چھپا کے رکھ دی۔ اب حضرت جب نماز پڑھ کے نکلے تو سنت یہ ہے کہ پہلے جوتے کو ایسے کھٹکھٹاؤ تاکہ کوئی اندر چیز تو نہیں ہے۔ تو حضرت نے جس جوتے کو مارا نا وہ ساری گینیاں باہر آ گئی سونے کی۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا جو ان کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے دوڑتی ہے، اور جو ان کو چھوڑتا ہے تو پاؤں پڑتی ہے۔ فرمایا بھائی لے جاؤ مدرسے میں جمع کرا دو، فقیر کو تو ضرورت ہے نہیں، میرا خرچہ ہی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم نے غنی بننا ہے اللہ پہ یقین کر لو، حرام سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، فیصلہ کر لو کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمت والا، مغفرت والا، عتق والا، لیلۃ القدر والا، جس پر اللہ کے فرشتے سائے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے آ کے اللہ والوں سے مسافے بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا نا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتا ہے۔ تو ایک فیصلہ کر لیں کہ میں افطار بھی حلال سے کروں گا اور سحور بھی حلال سے کروں گا، اور اس مقدس مہینے میں کوئی قولی عملی فعلی قطعاً کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آنکھوں کو دبا کے رکھوں گا
کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑیں. اور زیادہ عبادت نہ بھی کر سکو، فرائض اللہ پابندی سے پڑھو، سنن مؤکدہ پابندی سے پڑھو، رات کو تراویح پابندی سے پڑھو، وتر پابندی سے پڑھو، تہجد پابندی سے پڑھو، اور اللہ کے قرآن کی جتنا ہو سکے تلاوت کرو. کیونکہ یہ رمضان جو ہے، رمضان اور قرآن جو ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ نے قرآن اتارا ہی رمضان میں ہے، اور اللہ نے رمضان کو قرآن کی حفاظت کا اتنا بڑا ذریعہ بنایا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے کسی نہ کسی مسجد میں کوئی کھڑا ہے اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. اور کوئی وظیفے شریفے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی چلے کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور کم از کم 3 پارے روز کے تلاوت کریں، تاکہ رمضان میں تیرے 3 ختم کم از کم ہو جائیں. اور قرآن جب پڑھیں تو غور کر کے پڑھیں. جیسے اس طرح سے بال کٹتے ہیں ایسے قرآن نہ پڑھیں، غور کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حضور نماز میں ایک ایک آیت پڑھی، یہ نہیں کہ اللہ اکبر. یہ کوئی نماز ہے؟ قرآن ہے. اس طرح پڑھنے سے تو قرآن لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر. ایک ایک آیت پڑھیں اور سانس کھول دیں وہاں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ایک آیت پہ سانس نکالنے اور ایک ایک حرف پہ غور کریں. اور اگر قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تب بھی اسی طرح ایک ایک آیت پڑھیں. اور تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تمہیں پتہ ہو، سمجھ آئے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر تیری کایا پلٹ جائے گی، انقلاب آ جائے گا. صرف 1 مہینہ. یہ کمائی کا مہینہ ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے، یہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کی سخاوت ایسے ہوتی تھی رمضان میں کالریح المرسل، جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، دوست کو بھی لگتی ہے دشمن کو بھی لگتی ہے. حضور کی سخاوت بھی ایسے ہوتی ہے. اگر کسی کو افطار کرا سکتے ہیں، یہ دعوتیں اور پارٹیاں اور افطار پارٹیاں یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ ریا ہے، یہ منکرات میں ہے، یہ کوئی کھانا بھی جانا بھی جائز نہیں. یہ تو دکھلاوا ہوتا ہے نا. فلاں آدمی کی جی آج بڑی گرینڈ افطار پارٹی تھی. جناب کمال ہے، 20 ڈشیں تھی، نماز مغرب ختم، عشاء ختم، پارٹی ہو رہی ہے. اور پھر ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ ہندو سے نصیب عذاب آیا ہے، کہاں سے آیا ہے کہ رمضان المبارک میں بطور خاص انتظام کرتے ہیں کہ افطار کے وقت میں پکوڑے ہوں، چکوریاں ہوں، کچوریاں ہوں، چٹخارے والی چیزیں ہوں. پتہ نہیں یہ لعنت کہاں سے آئی ہے، مجھے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں ملی.
سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل یہ ہے کہ افطار جو ہے تازہ کھجور سے کرو. اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پرانی کھجور سے کر لو. اگر کھجور میٹھی چیز ملی نہیں تو پانی سے افطار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ پکوڑوں سے افطار کرو، دہی بلوں سے افطار کرو، چٹنیاں بناؤ اور سموسے بناؤ. یہ پتہ نہیں آئی بلا کہاں سے ہے. نہ ایمان سے کہیں جو آدمی افطار کے وقت میں 1 کلو سموسے اور آدھا کلو پکوڑے اور ماشاءاللہ 2 کلو کا گوشت کھا کے وہ تراویح پڑے گا، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ تو پڑا ہوگا وہاں. وہ تو جناب جس نے ماشاءاللہ روح افزا کے 6 گلاس بھی اندر ڈالے ہوئے ہوں، اور ماشاءاللہ جس نے بڑے مرغن غذائیں اور مرغ مسلم اور اسٹیم روسٹ کھائے ہوئے ہوں، وہ تراویح پڑے گا. وہ ایک تھے قاسمی صاحب تھے، بڑا مزاحیہ شاعر بھی تھا، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. ان کے ایک بھائی تو میرے خیال میں زندہ ہے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی پنجابی میں کہ جنہ پیتیاں شراباں وہ ستے پے نے، جنہ پیتیاں شراباں وہ ستے پے نے، جی میں روڑی اتنے سانسیاں دے کتے پے نے. بات تو ٹھیک ہے. جو لوگ افطار کے وقت سب سے پہلے سگریٹ جلاتا ہو، یہ افطار ہے؟ ایمان سے کہو. سارے دن کا نشہ ٹوٹا ہوا ہے نا، وہ کہتے جلدی سے نماز پڑھ کے نکلو یار میں نے سگریٹ پینی ہے. ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا؟ اللہ میاں کو. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اچھا بات ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ ویسے روزہ ہے لیکن گالیاں بکتے ہیں سارا دن، دھیرے کا بھی فائدہ نہیں ہے. بعض لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں غیبت کر رہے ہیں، دھیرے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ روزہ رکھ کے اور اللہ کے حکم پہ فرما برداری کر کے صبح اٹھ کے پہلا کام یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ اس طرح چلائیں گے تاکہ رمضان کا مہینہ بھی گواہ ہو اور سرزمین مکہ و مدینہ بھی گواہ ہو کہ اس لعنتی نے اللہ کے گھر کا بھی حیا نہیں کیا. اور یار 1 مہینہ تو شرم کر لو. وہ فلم سٹار بھی شکل بنا لیتے ہیں، وہ تھیٹر کے مراسی بھی شکلیں بنا لیتے ہیں، تم بھی 1 مہینہ تو اپنی شکل نبی والی بنا لو. 1 مہینہ تو سنت رسول رکھ لو. تو اس لیے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اگر تم متقی بن جاؤ گے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیں گے کہ اپنے خزانے کھول دو میرے بندوں کے لیے. آج تمہارے ملک میں نہ بجلی ہے، نہ آٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے. لوگ ٹکرے مار کے مر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں. میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں ایمان سے ساری مخلوق اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور توبہ کر لو، اور جتنی بے حیائی کے کام ہیں وہ بند کر دو، سود بند کر دو، فلمیں بند کر دو، اریانی بند کر دو. اللہ تیرے ملک میں اتنا دولت ہے، اتنا خزانہ ہے، اتنا سرمایہ ہے کہ تم تو ساری دنیا کو دینے والے بن جاؤ گے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب کچھ ہے ایمان نہیں، سب کچھ ہے اسلام نہیں، سب کچھ ہے قرآن نہیں، سب کچھ ہے رمضان نہیں. پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اور کہیں اگر ہوگا بھی دکھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ حافظ بلا لیتے ہیں، کوٹھی پہ قالینیں بچ جاتی ہیں، تراویح آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈرنک کر رہے ہیں اندر.
باہر حافظ صاحب کھڑے ہوئے، ایک بہت بڑے پیر تھے آپ کے، ابھی تو فوت ہو گئے، انہوں نے ایک ہمارے بزرگ نے دیکھا کہ رمضان میں سگریٹ پی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بزرگ ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، سجادہ ہیں، آپ تو لحاظ کیا کریں، رمضان شریف ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہوں 27ویں کا بس، اور اس دفعہ تو اس کی بھی مجھے امید نہیں ہے کہ میں رکھوں گا۔ اور لوگوں کا پیر ہو، مرشد ہو، یہ تو اسی طرح ہوا نا کہ کسی آدمی سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت وہ آپ کے پیر جو ہیں، آپ کے مرشد جو ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا مرشد ہما صفت و موصوف است، میرا مرشد جو ہے کمال صفتوں کا مالک ہے، ولیکن ذرہ بے ایمان است، تھوڑا سا بے ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں استقاموا علی الطریقہ کا معنی کیا ہے؟ طاعت پہ جمے رہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اسلام پہ جمے رہیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر سب ایمان لے آئیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر رزق کے دروازے کھول دیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر طریقہ حق پر وہ جم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے رزق اتاریں گے، لیکن یہ امتحان بھی ہوگا۔ جیسے کہ قریش مکہ نے جب شرک کیا، جب کفر کیا، جب تکذیب کی میرے مدنی پاک کی، اللہ نے ان پر بھی پھر قحط کا عذاب نازل کیا۔ 7 سال قحط رہا مکے میں، یعنی قریش مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ پرانے چمڑے ڈھونڈ کے پانی میں ابال ابال کے پیا کرتے تھے، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ باہر نکلتے تھے ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ پانی آسمان سے بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، کھیتیاں ختم ہو گئیں، باغ سوکھ گئے۔ اسی دور میں ابو سفیان کافر تھا، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، جیسے ہیں تمہارے رشتہ دار تو ہیں، آپ خوش ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں؟ آپ ہماری مدد بھی کریں، ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ حضور پاک نے حکم دیا مدینے والوں کو کہ جن کے پاس جو کچھ ہے، غلہ ہے، کھانے کا سامان ہے، کھجوریں ہیں، جو کچھ ہے سب بھیجو، اور دعا بھی فرمائی تو اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی چھین کے امتحان لیتے ہیں، یاد رکھو، کبھی اللہ انعام دے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم بندے پہ انعام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو پھر ہمیں تو بھول جاتا ہے نا، اب جب تکلیف ہوتی اب بیٹھا ہے جناب نا امید ہو کر۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بندے پر ابتلا ڈالتے ہیں پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب ہم وہ عذاب اٹھا لیتے ہیں، رحمت بھیج دیتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دولت جو ہے امتحان ہے، اور کبھی امتحان دے کے ہوتا ہے، کبھی امتحان چھین کے ہوتا ہے، لیکن آدمی کو چاہیے ہر حال میں مل جائے شکر کرے، اور نہ ملے تو صبر کرے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان آیا تاشقند بخارا کے علاقے سے، جہاں کے امام بخاری تھے رحمت اللہ علیہ، وہ آگے بیٹھ گیا، حال حوال ہوا، سلام دعا ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اور آپ کی جماعت کا کیا حال ہے؟
تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنے اونچے مقام کا آدمی تھا۔ حضرت باجید فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تھا لیکن ہنسنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا ہنستے کیوں؟ نے کہا ہمارے ملک میں کتے بھی ایسے ہوتے ہیں، ہڈی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں، نہ ڈالو تو گھر پہ دروازے پہ پڑے تو رہتے ہیں، دروازہ بھی تو نہیں چھوڑتے۔ حضرت باجید فرماتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا۔ تو میں نے کہا تمہارے علاقے میں جو اللہ والے ہیں لیکن وہ کیا؟ انہوں نے کہا مل جائیں تو دوسروں کو کھلاتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جان پہ اپنی بھوک پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی چلو ہم نہ کھائیں اس کو کھا لیں، اور نہ بھی ملے تو وہ صبر کے ساتھ شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو نہیں دیا نا اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی تیری کوئی حکمت ہے۔ اب ایمان سے دیکھیں نا جی، جب ہم طالب العلم تھے مدرسوں میں پڑھتے تھے تو روٹی شوٹی تو آتی تھی نا، مانگی تانگی ادھر ادھر سے روٹیاں آتی تھی، اکٹھی ہوتی تھی۔ اچھا ایک بڑا برتن ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، دال بھی اسی میں، سالن بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں، سبزی بھی اسی میں، سب اسی میں ڈال دیتے تھے اور بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تو کبھی حصے میں آدھی روٹی آتی تھی، کبھی چوتھا حصہ آتا تھا، کبھی پوری روٹی بھی مل جاتی تھی، لیکن کسی طالب کی تہجد تک قضا نہیں ہوتی تھی۔ جب پراٹھے کھانے شروع ہوئے نا فرض پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بجا ہے کسی طالب کی تہجد قضا ہو جائے، کیوں؟ جب پیٹ میں ہے کوٹے نہیں تو نیند تو نہیں آئے گی نا۔ آدمی آرام سے کہتا ہے یار نیند تو نہیں آ رہی، چلو نماز تو پڑھو۔ اور جس نے ماشاء اللہ یہ حلوہ شریف کھایا ہوا ہو، یا جس نے 7 پرت کے پراٹھا شریف کھایا ہوا ہو، تو انشاءاللہ پھر موت شریف ہے، مولوی جگائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ہے، ایک قول یہ ہے اور دوسرا قول جو ہے مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال دل سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے استقبال، اکرام، احترام کی توفیق عطا فرما دے، اور جب رمضان کا مہینہ جائے تو ہمارے لیے سفارشی بن کے جائے، ہمارے اوپر گواہ نہ بنے۔ کہتے جی کہ میں نے 2 دفعہ سر منڈوایا ہے عمرے کے بعد، لیکن میرے سر پہ زخم ہے، زخم والی جگہ چھوڑ دیا کریں، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے۔ میں نے عمرہ کیا، صفا بھی کیا، طواف بھی کیا، لیکن میرے بال چونکہ چھوٹے چھوٹے تھے کینچی سے ٹک لگوا لیے، چھوٹے چھوٹے تھے تو اس طرح پھروانا تھا آپ نے، ٹک کیسے لگوا لی؟ اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ ایک بال چھوٹے تھے، دوسرا سے ٹک لگوا لیا۔ بھائی میں نے، آپ نے لکھا ہے میرے پاس کتاب نہیں ہے، اگر ہوتی میں الحمدللہ، میرے دل میں کسی کے لیے اعتراض نہیں ہے، نہ بغض ہے نہ اناد ہے۔ میرے پاس مجروحین ابن حبان نہیں ہے، میں نے 1-2 دوستوں سے بھی پوچھا، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے حوالہ جب پڑھا ہے اس کا معنی ہے آپ کے پاس ہے تو لے آؤ، اور انشاءاللہ تیرے سمجھنے میں غلطی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات فقہا کے کلام جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا،
مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کسی اور نے کہا کہ جی آپ نے تو بنیان پہنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، یعنی آپ نے چادریں باندھی ہیں، احرام باندھا ہے، آپ کو بنیان نظر نہیں آئی، ماشاءاللہ۔ ایک دم ادا کریں، انشاءاللہ ہمیشہ بنیان نظر آئے گی۔ ایک دم دے دیں نا، جب 400 ریال کی بکری دیں گے اور پھر 25 ریال سے ضرب دیں گے، مجالے تمہیں پھر کبھی بنیان پہننے کی غلطی ہو۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن صابن نہ ہو، خوشبو والے، شیمپو ویمپو نہ ہو۔ گرمی کا ادارہ کرنا ہے، پانی ڈال لو۔ اگر کوئی پاکستانی جدے میں رہتے ہیں اور انہوں نے اشہر حج میں اگر عمرہ کیا، پھر حج تمتع ہو جائے گا، ورنہ اصول یہ ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ حج افراد کریں۔ حج تمتع جب کریں گے، صاف بات ہے، نیت ہوگی تو کریں گے نا۔ پہلے ہم حج کے مہینوں میں عمرہ کریں گے اسی نیت سے کہ حج تمتع کے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں، پھر اسی سال حج کریں گے۔ کہتے جی کہ میری بیوی انڈیا سے آئی، عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اس کو حیض آ گیا، حیض سے پاک ہو کر پھر مسجد عائشہ سے احرام تو باندھ کے آئی ہوئی ہے، مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بھی وضاحت کرو نا، جب حیض سے پاک ہو گئی تو پھر جناب نے تو دوبارہ پاک نہیں کیا، مسئلہ تو لکھو نا وضاحت سے، ورنہ وہ احرام میں ہے، جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کرے، جا کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد عائشہ تو وہ جائے جس نے نیت نہیں کی، وہ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہے، اور کوئی گڑبڑ کی ہے تو وضاحت سے لکھو۔ اگر استنجا جو ہے ڈیلے اور پیپر کے بجائے صرف پانی سے کیا جائے وہ بھی جائز ہے۔ اگر آدمی کے ہاتھ پہ پیشاب لگ جائے دھو ڈالے، بس 3 دفعہ دھو دیا، ختم۔ کہتے جی کہ طواف بیت اللہ کی فضیلت قرآن میں ہے، تو حکم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ نماز کا ذکر بعد میں ہے، طواف کا ذکر پہلے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، اور حدیث فقہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ اب قرآن نے طواف کا حکم دیا، میرے مدنی پاک نے بتلایا ایک طواف کا اتنا ثواب ہے کہ ولد اسماعیل سے کوئی عبد خرید کر کے آزاد کرو، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حولان حول شرط دیکھیں نا، اب قرآن میں ہے زکوٰۃ ادا کرو، حولان حول کہاں سے آ گیا؟ تو ہم حدیث کے محتاج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور اگر حدیث مبارک میں کوئی اغلاق آ جائے، 2 حدیثیں آ جائیں، تعارض پیدا ہو جائے، تو اب اس کا حل کیا کریں؟ پھر حل فقہا اور مجتہدین کریں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ آپ کے کاروبار کا حساب ہوگا 4 مہینے بعد، لیکن آپ رمضان میں زکوٰۃ دے دیں، بالکل دے دیں، پیشگی زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، اندازہ کر کے دے دیں۔ اگر حساب میں پھر تمہیں معلوم ہو کہ میرا پیسہ زیادہ ہے تو باقی پھر اس وقت دے دیں۔ رمضان المبارک میں بیان جو ہے نا میرے بھائی، وہ اردو میں نہیں ہوتا۔ صبح کی نماز کے بعد
باب المدینہ کی طرف برآمدے میں فجر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہوگا، لیکن وہ عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں ہوتا۔ اردو کے لیے مغرب کے بعد لوگ افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، درس کیسے دیا جائے؟ لوگ افطار کریں گے، کھانا کھائیں گے، واپس آئیں گے، پھر نماز عشاء، پھر تراویح پڑھیں گے، رات کے 11 بج جائیں گے، درس کس وقت دیا جائے؟ میں چھٹے چکر میں تھا، نماز شروع ہو گئی، میں وہی بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نماز پڑھ کے پورا کر دے، بالکل ٹھیک۔ کہتے جی کہ میرے بیٹی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، اگر میں ان کے لیے 7.5 تولے سونا لے کے رکھ لوں تو زکات تو شروع ہو جائے گی جب تک ان کو نہیں دو گے، جب ان کو دو گے پھر ان پر بھی زکات ہو جائے گی کہ 7.5 تولے سونا ہو گیا، اور پیسے بھی تو ہوں گے نا، اور چاندی ہوگی، پیسہ ہوگا، معاملات ہوں گے، زکات دینی پڑے گی۔ جب تک تمہارے پاس ہے تم دو، جب بیٹوں کو دے دو گے ان کو پھر زکات دو۔ میں پاکستانی بینکوں سے قسطوں پر لیز پہ گاڑی لے سکتا ہوں، بالکل ناجائز ہے۔ بھائی بات سمجھو، ایک ہے کہ ہم نے بینک سے جا کے 10 لاکھ روپے لیے گاڑی خریدنے کے لیے، ہم نے گاڑی خرید لی، پھر ان کا جو پرسنٹیج ہے 20% یا 16% یا 14%، وہ ہمیں دینا ہوگا، یہ سود ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک نے گاڑیاں خرید کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کے نام گاڑیاں ہیں، کاغذات بینک کے نام ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن ہم 11 لاکھ میں بیچیں گے، آپ نے لینی ہے تو لے لو، پیسے ہمیں سال کے بعد دے دینا۔ تو وہ آپ لے لیتے ہیں تو وہ جائز ہے، چونکہ وہ آپ کو گاڑی دے رہے ہیں، پیسہ نہیں دے رہے۔ کہتے جی میری بیٹیاں میری جائیداد سے حصہ مانگتی ہیں، میں نے ان کی شادی پہ خرچ کر دیا۔ جناب حصہ لیں گی، نہیں دو گے تو پھر جہنم میں جانا ہوگا۔ شادی پہ خرچہ کر دیا تو ان کا حصہ ختم ہو گیا میراث کا، پھر تو بیٹوں کی بھی تو تم شادی کرو گے، ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، پھر تو صرف تمہارا ہی رہ گیا نا، اور تمہارے مرنے کے بعد کمیٹی لے جائے گی۔ اللہ کے بندے سب کو حصہ ادا، شادی پہ خرچہ کر نہ کرو، شادی پہ خرچہ جی وہ تو تم نے اپنے ناک رکھنے کے لیے کیا ہے، آپ بالکل نہ کریں خرچہ شادی پہ۔ 3 کپڑوں میں شادی کر دے۔ سرکار دو عالم نے کتنی جائیداد دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا کو؟ میں نے زمین خریدی ہے، اگر زمین میں جو آبادی ہوگی اس سے عشر دیں گے، زمین پہ زکات نہیں ہے۔ 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، بالکل جو فقہ وہاں ہو۔ اب جیسے دیکھیں نا انڈونیشیا ہے، وہاں امام شافعی کی فقہ ہے تو امام شافعی کی کریں گے۔ جہاں تک بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، وہاں بھی فقہ ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ ایک ہی قول پہ عمل کرنا ہوگا۔ جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ جو تھے، حضرت معاذ یمن میں تھے تو لوگ صرف حضرت معاذ کے فتوے پہ عمل کرتے تھے، حضرت زید مدینے میں تھے، لوگ صرف حضرت زید کے فتوے پہ، تو ایک کے عمل کرنا پڑے گا۔ 2 کشتیوں پہ ٹانگ رکھو گے انشاءاللہ ڈوب جاؤ گے۔ قرآن میں یہی ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والے، تو ہم ایک ذکر والے سے پوچھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم سب سے پوچھیں؟ تو جس ذکر والے کی فقہ ہمارے پاس ہوگی ہم اسی سے پوچھیں گے۔ موجودہ دور میں کون سے کام شرک میں شامل ہیں؟ وہ جو پہلے دور میں تھے کہ غیر اللہ کی ندا کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی منت مانتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیازیں دے، سب شرک ہے۔ قرآن کریم یہاں اردو ترجمے سے چھپا ہے، بالکل پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟
بھائی مسائل مختلف ہوتے ہیں، تمہیں مسائل سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو علماء کا کام ہے، تم ترجمہ پڑھو، فائدہ اٹھاؤ۔ کہتی ہیں یہ تبلیغ والے کہتی ہیں کہ مدرسے نہ بناؤ، یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، ان کے اپنے مدرسے ہیں، یعنی آپ خود پتہ کریں کہ انہوں نے خود کتنے مدرسے بنائے ہیں، تو وہ کیسے مدرسوں کے مخالف ہیں؟ وہ کہتی ہیں یہ گزران العلوم نہ بناؤ کہ چندے کر کے کھاتے رہو اور اندر کچھ نہ ہو، وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو گزران العلوم ہیں، جو دارالعلوم ہیں، ان کے وہ مخالف نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، سابقہ غلط زندگی کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں کہ رزق حلال کھلائیں۔ جو غلطیاں ہو گئی بس توبہ کرو۔ میرے گھر کا کرایہ ہے، میرا بھائی دیکھو نا، آپ کا حساب میں نے تو نہیں کرنا نا، آپ ہر سال حساب کریں، کرایہ، تنخواہ وغیرہ اور گھر کا خرچے معاملہ نکالنے کے بعد کچھ بچتا ہے، اور وہ بچنا جو ہے وہ نصاب کے برابر ہے، یعنی 7.25 تولے کے برابر ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو زکوٰۃ تو نہیں ہے نہ تو۔ لیکن سارے خرچے نکالنے کے بعد پھر دیکھو کیا بچا ہے۔ ایک مسافر ہے، اس نے مقامی مقیم امام کے پیچھے مثلا 4 رکعت عشاء وہ پڑھا رہا ہے، مسافر جو ہے وہ 1 رکعت میں ملا ہے۔ اب جب امام سلام پھیرے گا وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ وہ پوری 3 پڑھے گا، چونکہ امام کے تابع ہونے کے بعد اب اس کا مسافرت والی بات ختم، اب وہ امام کے تابع ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں، حالانکہ اس نے 2 رکعت پڑھنی تھی، لیکن جب مقیم امام کے پیچھے نیت کر لی اب پوری پڑھے گا۔ داڑھی سے سفید بال نکالے جائیں بالکل حرام ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں جب سفید بال آئے تو پہلی دفعہ دیکھا نا، تو کہا اللہ بھی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری بزرگی اور وقار کی علامت ہے۔ تو نے کہا اللہم زدنی وقارا، تو اور میری وقار کو بڑھائے پر۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو ہدایت کرو، نہیں مانتے علیحدہ ہو جاؤ۔ داڑھی کا خط بنائیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ایک آدمی نے پورے احرام میں انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی۔ طائف میں کون کون سی زیارات ہیں؟ بڑی ہے، اللہ معروف تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، اور پھر آگے بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے جہاں حضور کا بچپن گزرا ہے، رضاعت کا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ شیعہ والوں کے ساتھ اتحاد، اتفاق، محبت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ احرام کی حالت میں سر پہ صابن لگا لیا، فوراً دھو ڈالا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ میں احرام کی حالت میں رات کو لیٹا تو چادر منہ پہ آ گئی، کوئی بات نہیں۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو بھائی ہوں گے، چچے داد ہوں گے، ان کو بھی لے گی۔
15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر ہر مہینے تم 13, 14, 15 کا رکھتے ہو تو پھر رکھ لو. کہتے تھے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف نفلی عبادت ہے، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے. خدا کے بندے تراویح کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، دونوں حالتوں میں جائز ہے. ہمارے علاقوں میں مردے کے اوپر بھی کپڑے ڈالتے ہیں، تمہاری برادری کا رواج ہے، بدعات ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں. زندگی میں اس کو انہوں نے کوئی قمیض بھی نہیں دیا ہوگا، مرنے کے بعد چادریں ڈال رہے ہیں. ماشاء اللہ، انشاءاللہ وہ چادریں بھی مولوی لے جائے گا، اس کو بھی نہیں ملے گی وارثوں کو. مولوی کس لیے ہے؟ اسی لیے تو ہے بیچارہ، تاکہ مرنے والے کے کپڑے وصول کرے، چادریں وصول کرے، ہیلے اسکات کر کے اس کے جوتے شوتے ہر چیز لے آئے گھر میں. میں منگل کے روز پہنچا، عمرے کے اعمال نہیں کر سکا، تھک گیا، طبیعت خراب تھی، احرام کھول دیا. 2 دن کے بعد عمرہ کیا. ایک بکری دم بھی ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے. تھک گیا تھا جناب، کوئی ایسا پیدل چل کے آئے تھے آپ پاکستان سے؟ نہ، تھکاوٹ جو ہو گئی، پیدل آئے تھے، اونٹ پہ آئے، گھوڑے پہ آئے، گدھا پہ آئے. ہوائی جہاز میں آ کے تمہیں تھکاوٹ ہو گئی، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، بسوں میں تھکاوٹ ہو گئی، کیوں بہانے بناتے ہو؟ پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو پھر گھر بیٹھے رہتے. اب عمرہ بھی تمہارا کیا میقات کا اور دم بھی پڑ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک سورت جن پڑھو تو جن نظر آ جائیں گے. تو تمہیں جنوں کو دیکھنے کا شوق کیوں ہے؟ نہیں، جن نظر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تم پاگل ہو جاؤ گے. دعا کرو ہمیں نہ ہی نظر آئیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. قرآن کہتا ہے وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم کیوں دیکھیں ایسے؟ کون سا ان کا جمال و حسن ہے کہ ہم دیکھیں گے؟ ویسے تجربہ کر کے دیکھ لو 40 دن، انشاءاللہ اگلی پچھلی عبادتیں بھی بھول جائیں گی. جب جن نظر آ گئے نا. طواف کے دوران حتیم کے اندر بالکل ناجائز ہے. عصر کے بعد اگر ہم حنفی ہیں تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں. اگر حرم میں وطر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں بالکل جائز ہے، اپنے الگ پڑھیں تب بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں. دونوں پڑھنے کا طریقہ حدیث میں موجود ہے، پھر لڑائی کس بات کی؟ حضور پاک نے کسی درخت کو بلایا تھا، وہ آپ کی طرف آ گیا، بالکل صحیح حدیث ہے. حضور پاک تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمانا تھا اور چٹیل میدان تھا، درخت دور تھا، تو آپ نے اشارہ کیا درخت کو تو وہ چل کے آ گیا. میں نے طواف 11 بجے رات کو کرنے کے بعد سو گیا. صبح اٹھنے کے بعد میں نے بال بھی کتروائے اور احرام پہلے اتار دیا. اگر احرام اتار دیا اور کپڑے پہن لیے دم پڑ گئی. صرف طواف کر کے احرام کھول دیا، دم ادا کرو، چونکہ صفا مروہ واجب ہے، تم نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. میرا بھائی ایک بات مہربانی کرو، اللہ پاک لے آئے ہیں تو عمرے کی کتابیں لے لو، طواف کی کتاب لے لو، حج کی کتاب لے لو، 8-10 دفعہ اس کو پڑھ لو. نہ سمجھ آئے پنسل سے نشان لگا لو، کسی عالم سے جا کے سمجھ لو. کیوں اپنے عمرے، اپنی زیارات، مدینے پاک کی حاضری، مکے کا قیام، روزہ، افطار، رمضان کیوں خراب کرتے ہو؟ سیکھ لو، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارزقنا الإخلاص